السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج پھر ہم جمع ہو گئے ہیں۔ چونکہ رمضان کے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ صورتیں رہ گئے ہیں ان کی تکمیل کر لوں، کیونکہ سنڈے بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو آج ہم 3 صورتوں کے تعلق سے کچھ ریفلیکشن کریں گے، کیونکہ تفصیل میں تو جا نہیں سکتے کیونکہ ٹائم اتنا کم ہے۔ تو صرف میں امپورٹنٹ پوائنٹس ریفلیکشن سے کر دیتا ہوں، کیونکہ ان صورتوں کی تفصیل تو آپ انشاءاللہ آن لائن جائیں گے اور ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو بڑے بڑے اسکالرس کی انشاءاللہ تفصیل سے معنی ہیں۔ تو پہلی صورت ہے سورۃ العصر۔ یہ سورہ نمبر 103 ہے، 103 ہے، اور اتفاق سے اس کی آیتیں بھی 3 ہیں۔ سورہ بھی 103 ہے اور اس کی آیتیں 3 ہیں۔ اس کے تعلق سے یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے سورۃ العصر کی جو تفسیر کی ہے، اس کے میرے پاس کیسٹ میں جمع کیا تھا وہ، تو کتنے گھنٹوں کے تھے تو آپ کو تفصیلی بیان کر سکتا، مگر چونکہ میں ان کو کنسائز کر کے جب ویڈیو ریکارڈر تھا تو میں اس میں کوشش کر کے کم کیا، تو 5 آورس کے میرے پاس، یعنی شارٹ جو کیا ہوں وہ 5 گھنٹے کے کیسٹ بنے تھے میرے پاس سورۃ العصر کے تعلق سے۔ تو 1 گھنٹہ تو صرف سورۃ العصر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو 4 چیزیں ہیں اس میں ان کے تعلق سے 1 گھنٹے کے الگ الگ تھی۔ حق کیا ہے، صبر کیا ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر، اور ایمان کیا ہے، اور عمل صالح کیا ہے، یہ چاروں کے تعلق سے۔ تو اس سورۃ العصر کے تعلق سے آپ کو کچھ پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں۔ یہ سورت جو ہے سہل ترین سورت ہے قرآن کریم کی، آسان ترین سورت ہے، سادہ ترین سورت ہے، مختصر ترین سورت ہے، اور اولین صورتوں میں یہ صورت ہے۔ مختصر ترین صورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صرف 3 آیت ہیں، اور 3 آیتوں کے صرف 3 صورتیں ہیں۔ سورۃ العصر ہے، سورۃ النصر ہے، اور سورۃ الکوثر۔ یہ 3 صورتیں ایسے ہیں کہ 3 آیت ہیں۔ تو سورۃ العصر بھی جو ہے 3 آیتوں میں ہے، مگر اس کے سہل ممتنع بولتے ہیں، مطلب یہ کہ بہت اہم چیز کو مختصر بیان کرنا اس کو سہل ممتنع کہتے ہیں۔ جیسا آپ بہت بڑی چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں مگر اس کو بالکل ایسا جیسا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ تو یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں اتنی تفصیلات ہیں، مگر اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بہت تفصیلات ملیں گی، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت عطا فرمائی ہے جس میں بہت ساری چیزیں چھپے ہوئے، اور اس کی گہرائی کی اگر کوشش کریں گے تو بہت تفصیلات مانیں گے۔ اس صورت کا مضامین کا پھیلاؤ بہت بڑا ہے، وسیع ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو، اور اگر بتاؤں میں تو امام رازی جو تفسیر کبیر لکھے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں لوگوں کو لیے کہہ دیا ہے کہ یہ ساری دنیا کے سارے انسان جو ہے خسارے میں، سارے خسارے میں۔ وہ چونکہ فلاسفر تھے تو وہ اس صورت سے جو اخذ کیے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ سارے انسانوں کو خسارے میں، یعنی فیلئر میں ڈال دی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ کون اس فیلئر سے نکل سکتا ہے، امام راضی نے کہا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک زبردست صورت کے تعلق سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف قرآن کریم میں صرف سورۃ العصر اگر روانہ فرما دیتے، صرف ایک ہی صورت ہم کو بھیج دیتے قرآن میں، تو یہ سارے چیزوں کے اوپر کور ہو جاتی تھی، ہر چیز پہ کور ہو جاتا تھا۔ میں نے بتا رہے کہ اتنی مختصر صورت ہے مگر سارے مضامین کو کام ہے۔ اچھا، اب جس کو اردو آتی ہے نا، اگر وہ دیکھیں نا سورۃ العصر میں دیکھیں تو اردو کے سارے الفاظ نظر آئیں گے،
اردو کا اثر، اثر کے معنی اثر حاضر بولتے ہیں نا، زمانہ جو جو اب اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے اس کو بولتے ہیں اثر حاضر. سو اثر کے معنی اردو میں بھی. خسارہ، خسارہ بھی جو اردو میں ہم معلوم، خسارہ یعنی نقصان. ایمان، عمل صالح ہم کو معلوم. تواسی کا مطلب یہ ہے کہ تواسی وصیت سے ہے، تو ہمارے پاس وصیت بھی استعمال ہوتی ہے کہ آپ کسی کو نصیحت کرنا ہے کوئی. وصیت ہم اکثر کیا ہوا، وصیت صرف اس وقت وصیت کا نام لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو انسان مرنے والا ہے وہ اپنی وہ وصیت لکھ رہا ہے. وصیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آپ تاکید کرنا، تلقین کرنا، سمجھانا، اس کی اہمیت بتانا، اس کو وصیت کہتے ہیں. مگر ہم لوگ چونکہ وصیت کو صرف لمیٹڈ کر دیے ہیں کہ صرف اپنے جو انسان مر رہا ہے تو اپنی وصیت کرے گا کہ میرے جائیداد اور پیسے کیسا تقسیم ہو، تو ویسا نہیں ہے. تو وصیت کا مطلب یہ ہے کہ تاکید کرنا، تلقین کرنا، سمجھانا، اسے تو اس میں بتا دیا گیا ہے. اور حق، متواصل بالحق، حق یہ معلوم ہے سچائی کو بولتے ہیں. اور صبر. تو سورہ اصل کے جتنے الفاظ ہیں سارے اردو میں مشتمل ہیں، ان سب کو. اس کے بعد اب میں تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے اصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ جو چل رہا ہے نا، زمانہ. اور والعصر جو قسم کھائی گئی، قسموں کے تعلق سے ہم بہت زبردست، بہت بحث کر چکے ہیں، تفصیلات میں گئے ہیں. تو یہاں والعصر جو کہا ہے زمانے کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، اور کس تیزی کی رفتار سے گزر رہا ہے. آپ اگر کلاک دیکھیں گے تو 1 منٹ پہلے جو گزرا ہے آپ کا، وہ اس کو ماضی بولتے ہیں، دا پاسٹ. اب جس 1 منٹ میں آپ موجود ہیں اس کو پریزنٹ کہیں گے. اب اس کے بعد کا جو 1 منٹ آنے والا ہے وہ مستقبل ہے. تو گھڑی آپ کی جو چل رہی ہے نا، آپ کا سیکنڈ کا کانٹا ہے وہ موو ہوتے چلے جا رہا ہے نا، تو وہ جہاں سے موو ہو گیا اس سے پہلے کا حصہ جو ہے دیٹ ہیو بیکم پاسٹ. اب جو حصہ کور کر رہا ہے وہ پریزنٹ ٹائم. اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ فیوچر. تو زمانہ اس تیزی سے گزر رہا ہے، اور جو آپ کا پاس چلے گیا وہ پھر واپس آنے والا نہیں. اب اس وقت ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے 5 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے کا جو ٹائم تھا وہ گزر گیا، دیٹ از پاسٹ. وہ پھر کبھی نہیں آ سکتا. اور آپ نے جو کچھ بھی کام کیا یا کام نہیں کیے، جو زبان سے کہا، جو اپنے آپ کو کنٹرول میں کرے، وہ کنٹرول نہیں کر سکے، وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پاس میں ہو گیا ہے. اب دیٹ از نیور گوئنگ ٹو کم بیک اگین. اور اب اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں سن رہے ہیں، دس از دا پریزنٹ. یہی موقع ہے، اسی کو اصل ہمارے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے جو اس وقت پریزنٹ ہے. اس کے بعد مستقبل آنے والا ہے جو اس کے بعد ہی چھپ جائے گا. جیسے اب ہم 1 گھنٹے کا 45 منٹ جو بھی کرنا ہے اس کے بعد ختم کر دیں گے نا، اس کے بعد کا جو ٹائم آ رہا ہے وہ مستقبل ہے. مگر اس وقت جو ہے ہم پریزنٹ ہے. تو اصل کے یہ ہے معنی کہ آپ کا پریزنٹ ہے. اور یہ ٹائم جو ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے. وقت کی بہت بہت اہمیت ہے. اس کو آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جس کو آپ کو میں حیدرآباد کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. کیونکہ اس وقت تو الحمدللہ ہمارے پاس سب کے پاس فریج فریزرس ہے جہاں بھی ہے، تو برف وغیرہ ہمارے پاس اسٹور رہتی. میں پرانے زمانے کی بات کروں، میرے بچپن کا زمانہ ہے. چار مینار کے قریب ہم جب جاتے آتے رہتے تو وہاں بنڈیاں رکھتے تھے جس میں میوے بھی، آپ بھی جب بھی جائیں دیکھیں گے تو وہ ان کے اوپر جو ہے چیزیں بیچتے رہتے ہیں. مگر ایک جگہ ایسی تھی کہ ایک انسان جو ہے برف کے سل رکھتا تھا. اس زمانے میں کسی کے پاس فریزر کا تصور بھی نہیں تھا، کسی کے پاس فریزر رہتا تھا. مگر گرمی کا زمانہ رہتا تو لوگوں کو پانی یا شربت اگر بنانا ہے تو اس میں برف ڈالنا پڑتا تھا. مگر برف نہیں ملتا تھا تو پہلے جو ہے کمرشیل جو ہے بڑے بڑے سلیبس برف کے رکھتے تھے، اور اس کے اوپر بھوسا رکھتے تھے وہ پگھلانے. تو اس کے اوپر ٹاٹ رکھتے کمل کرتے تاکہ جو ہے ٹھنڈک رہے. تو وہ انسان جو ہے جب بھی لوگ آتے تھے اس کے پاس آتے تو وہ چھوٹی سی چھری تھی، اس سے کاٹ کے وہ برف نکال کے دے دیتا تھا. لوگ لے جاتے تھے گھروں کو. اس کے بعد پانی میں شربت جو بناتے تھے اس میں ڈال کے رہتے تو ٹھنڈا پیتے. تو امام راضی بیان کرتے ہیں کہ جو جو یہ برف کے سلے بنا کر جو بیچنے والے رہتے تھے ان کے تعلق سے کہا گیا کہ ایک تھا سل والا تھا، تو اس نے دیکھا کہ گرمی ہے اور لوگ چلے چلے جا رہے ہیں، کوئی اس کے پاس خرید نہیں رہا، تو پکار پکار کے لوگوں کو کہا، لوگوں لوگوں میں نے جو محنت سے پیسہ جمع کر کے جو اپنی
محنت سے جو اپنے بزنس میں ڈالا ہوں یہ بزنس ختم ہو جا رہا ہے، گرمی سے پانی بن کے پگھل جا رہا ہے، جلدی سے برف خرید لو ورنہ اس کے بعد اگر کوئی نہیں خریدے گا میرا سارا وقت اگر گزر جائے گا تو یہ جو برف کی سیل ہے وہ بالکل پانی ہو جائے گی، میرے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں والعصر کی جب تلاوت کیا تو وہ برف والے کی نے جو بیان کیا وہ سمجھ میں آ گیا کہ زندگی جو ہے بہت تیزی سے گزر رہی ہے، اس کو استعمال کر لو۔ اس کے واسطے ایسا ولا ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے انسان خسارے میں۔ خسارے سے مطلب یہ ہے کہ کامیابی ہونے کے لیے کنڈیشنز ہے، اس کے لیے اب آج کل کے زمانے میں تو وہ ABC یہ سب تعلیم کے اختیارات الگ اسٹینڈرڈس ہو گئے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایسا تھا میٹرک کا پاس ہونا فیل ہونا تو وہ رہتا تھا کہ 30%، یعنی 30% سے نیچے آئے تو فیل ہو گئے، 30 کے اوپر آئے تو پاس ہو گئے، یہ 40% 30% جو بھی تھا وہ لمٹ تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے 29% آئے تو ہی فیل۔ تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ جس کے کم مارکس ہیں نا وہ فیلئرس ہیں، اس سے زیادہ مارکس آئے تو پاس ہو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا گیا ہے، اس کے نیچے رہیں گے تو فیلئرس۔ اور سارے انسانوں کے لیے فیصلہ ہو گیا، حضرت امام راضی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا سارے انسانوں کے تعلق سے کہ دے آر فیلئرس ایکسپٹ، ہاں ایکسیپشن آ گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے غور کرنے کی، ایکسپٹ کیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار چیزیں بیان کر دی، یہ چار چیزیں رہیں گے تو پاس ہے، یہ چار چیزیں نہیں ہے تو فیل ہے۔ تو چار چیزیں کیا ہے؟ إلا الذين آمنوا ایمان، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو آپ کو پتا ہے نا، ایمان کے تعلق سے ہم کتنے تفصیل سے کہیں ہیں ایمان کیا ہے۔ آمنت باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا ایمان ہے، رسولوں پہ ایمان ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں، کتابوں پہ ایمان ہے بالکل، فرشتوں پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، مگر سب سے پہلے ٹاپ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان، اللہ کے اوپر ایمان ہونا۔ تو اب ہمارا یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا ایمان کس طرح ہے۔ اچھا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یقین کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر کچھ بھی آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہتا، میرے سے یہ غلطی ہو گئی، یہ ایسا ہونا تھا، ایسا یہ سارے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے اللہ کے اوپر کمزور ہے۔ اگر ایمان تقویت کے ساتھ ہے اللہ پہ تو پھر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وی ڈونٹ وری ہوتا ہوں، یہ جو بالکل اللہ تعالیٰ جو مناسب سمجھ رہے ہیں، جو وہ مالک مختار ہے، قدرت والے جو چاہے وہ کر رہے ہیں، تو ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اب ہم جو ہے یہاں کچھ ہو رہا ہے تو وہاں کچھ ہو رہا ہے تو نعوذ باللہ، کہاں ہے اللہ؟ کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، ان کے علم میں ہے، اس کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون جو ہے نیو بورن میل بیبیز کو ماں باپ کے سامنے گلا کاٹ دیتا۔ کتنا زمانہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے نہیں بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ یہ بچوں ختم کر رہا ہے، اس کو فوری کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتی، ہاں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں۔ ہم کو یہ پتہ نہیں کہ اس وقت جو تباہی بربادی اور جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ کب تک چلے گی، اللہ کو معلوم ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ رسی کو کھینچیں گے تو ساری چیزیں سب ہم سارے جتنے قرآن میں دیکھتے ہیں واقعات دیکھتے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام کا ہے، ہود علیہ السلام کا ہے، صالح علیہ السلام کا ہے، کتنے واقعات دیکھیں۔ ان کے لوگ ایسی مذاق اڑا کرتے تھے، دیکھو ہمارے پاس طاقت و قوت، ہم جو چاہ کرتے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم لوگ کمزور ہے۔ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی کہتے تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، کتنا ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے نہیں بولے کہ یہ میرے سامنے کیا مصیبت ہو رہی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس رسی چھوڑتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب دیکھے تو بدر میں بڑے بڑے ابو جہل اور بڑے بڑے کتنے بڑے بڑے تھے، سب کچھ ختم کر دیا۔
ایک زمانہ ہے، تو جتنے انبیاء کے ساتھ ہوا یہ ساری تفصیلات ہیں، تو میں بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایمان تقویت کرو. ہاں ہاں، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح، جس کا ایمان پختہ ہے نا، اس کی پھر صبح سے شام تک اس کے جو عمل ہوگے نا، وہ عمل صالح میں نیک عمل ہوگے. جیسا بولتے ہیں نا، ایک درخت بہترین درخت لگایا، اس کے ساتھ اس کو پانی وانی دے کے اس کی حفاظت کی، تو اس کے بعد کیا ہے، پھل و پھول نکلنا شروع. ایمان ہمارے سینوں میں اگر تقویت کر لینا، اس کے پھل و پھول کیا ہے، عمل صالح. اس کا ایکسپینشن ہوتا ہے عمل صالح. ایمان سب سے اہم ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح. اس کے بعد تواصو بالحق و تواصو بالصبر. تو پہلے تو ایمان پہ تقویت رہنا، اس کے ساتھ نیک عمل کرنا، اس کے ساتھ حق کی تلقین کرتے ہیں. حق کی تلقین لوگوں سے کہنا کہ دیکھو یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو جو چیز کرنا چاہیے اس کے تعلق سے کہیں، اور جو چیز نہیں کرنا چاہیے اس کے تعلق سے بھی کہیں کہ یہ کام کرو، نہ یہ کام نہ کرو. مگر جب آپ کریں گے نا، آپ دیکھیں کہ میں ان کو بولوں کہ آپ سے تو نہیں ہو جائیں گے، ایسا نہیں. حق کی بات ہے تو بغیر کسی ڈرے کے بولتے چلیں گے. جیسا کہ ہم کو بعض حدیث میں مثال بھی ملتی ہے کہ ایک شپ میں تھے، ٹو سیکشن کا شپ تھا، تو اس میں جو ہے پانی کی تکلیف ہوتی تھی، تو لوگ نیچے والے اوپر آتے تھے، آ کے کہتے تھے کہ بھائی اوپر سے ذرا پانی لے کر ہم کو دے دے. تو اوپر والے ذرا دیکھتے تھے کہ اچھا ڈول ڈال کر نکال رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں. تو اس کے بعد نیچے والے پانی لی جاتے تھے. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد نیچے والے کہے کہ یہ بار بار ان کو کیوں تکلیف دینا، ہم خود یہ سائڈ میں ہم تھوڑا سوراخ کریں گے، تو شپ تو پانی میں ہی ہے، اس سوراخ میں سے پانی لے لیا کریں گے. اگر وہ ایسا شروع کریں اور اوپر والے کہیں کہ چلو ہمارے لیے بھی آسانی ہے، نیچے والے پانی لے لے رہے، تو پھر سارے لوگ ڈوب جائیں گے. ان کا کام یہ ہے کہ منع کرنا ہے کہ دیکھو یہ کام کریں گے تو نہ صرف تم بھی ڈوبے ہوئے بلکہ ہم بھی ڈوبے ہوئے. تو حق کی تلقین کرتے رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، مگر اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کسی کو نیک کام بتا رہے ہیں اور کسی برائی سے روک رہے ہیں، تو طریقہ اچھا استعمال کرنا چاہیے. آپ کو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجے تو کیا کہ نرمی سے بات کرو. بہترین بہترین شخص اس دنیا کے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور بدترین شخص کون تھا؟ فرعون. بہترین شخص کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بدترین شخص کے پاس تم جا رہے ہو، اچھی طریقے سے بات کرو. اس اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد جب آپ کسی کو حق کی تلقین دیتے جائیں گے تو ہوتے ہوتے اس کے بعد وہ آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو اس وقت خود بھی آپ صبر کے قائم رہیں، اور صبر کے ساتھ جب تلقین کریں گے نا، صبر کریں گے، اس کے بعد جب لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے کہ آپ ہمارے پیچھے کیوں کر رہے ہیں، تو صبر کی تلقین کرنا، اس کے ساتھ دوسروں کو بھی کرنا. جیسا سورہ لقمان میں لقمان اپنے بیٹے کو کہہ دیے تھے کہ دیکھو بیٹے، جب بھی تم حق کی بات کریں گے نا، تو یہ سورہ لقمان 31 میں اس کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. جب تم امر بالمعروف اور نہیں منکر کی تلقین کریں گے نا، تو لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں گے. اس وقت سب سے اہم چیز نا ان کے کرٹیسزم پہ صبر. تو صبر کی بھی تلقین کرنا ہے، حق کی بھی تلقین کرنا ہے. یہ چار چیزیں ہوں گے تو کامیابی ہے، اور اگر یہ چار چیزیں نہ ہوں تو ناکامی ہے. تو میں آج چونکہ 3 صورتیں کرنا ہے، تو اس لیے میں اس پہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ اس صورت کو تو ماشاءاللہ سے 100% میں یقین نہیں کہ سب کو یاد ہے، مگر اس کے تعلق سے تلاوت بھی کرنا ہے، اس کے معنوں پہ غور کرنا ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. اس 3 چیزوں کے ساتھ سے بہت غور و فکر کریں. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ مختصر سے طور پہ میں بیان کیا ہوں، مگر اس کے مضامین بہت گہرے ہیں، بہت گہرے ہیں. اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور انشاءاللہ اس کے ریکارڈنگز پہ اور ڈیٹیلز میں آپ جائیں تو بہت بڑی تفصیلات ملیں گی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے تعلق سے اگر سورۃ العصر کے تعلق سے چیکنا ہے تو وہ بھی چیک کریں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کہا اور پڑھا اور سنا، اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیں ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.